میرا نام انابیہ ہے. میری عمر 26 سال ہے. میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی. میرے ماں باپ نے مجھے بڑے پیار سے پالا پوسا. پھر میری پسند سے انہوں نے شادی کر دی اور اس کے بعد تو جلدی دنیا سے رخصت ہو گئے. ماں باپ کے جانے کا بہت صدمہ ہوا، پر میرا شوہر مجھ سے بہت پیار کرتا، میری ہر ضرورت پوری کرتا. اس نے مجھے جلد ہی صدمے سے نکال لیا. میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی، پر میرے پاس کوئی اولاد نہیں تھی. یہی ایک غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا. میں ہر وقت اداس رہتی، پر میرا شوہر حمزہ مجھ سے ہمیشہ کہتا، پریشان مت ہوا کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ مجھے تو یہ کہہ دیتے، پر میں خود پچھلے کچھ دنوں سے نوٹ کرنے لگی تھی کہ ان کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا رہنے لگا تھا. وہ رات کو دیر سے گھر آتے، صبح جلدی چلے جاتے. مجھے ان کی یہ بات پریشان کرنے لگی. اب وہ میرا پہلے کی طرح خیال بھی نہ رکھتے. میں نہیں جانتی تھی انہیں کیا ہوتا جا رہا تھا، وہ کیوں ایسے ہو رہے تھے. ان کا رویہ بھی اب میرے ساتھ اچھا نہ رہنے لگا. وہ رات کے وقت گھر آئے، مجھے دیکھ کر بولے، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا، آپ کا انتظار کر رہی تھی. پھر وہ کہنے لگے، میرا انتظار نہ کیا کرو، میں دیر سے آؤں گا یا پھر کبھی تو آؤں گا بھی نہیں. ہو سکے تو سو جایا کرو. مجھے حمزہ کی بات سن کر حیرانی ہوئی. وہ ایسے کیوں کہہ رہے تھے؟ مطلب وہ تو کہتے تھے میرا ایک پل بھی تمہارے بنا نہیں گزرتا. اب یہ بدلاؤ. میں اندر تک جل کر رہ گئی. ان سے ناراض ہو کر وہ مجھے منانے بھی نہ آئے اور باہر چلے گئے. میں اداسی سے لان میں آ کر ٹہلنے لگی. اچانک میری نظر سامنے والے گھر میں گئی جو کئی سالوں سے بند پڑا تھا. اس کی لائٹس جل رہی تھی، مطلب اتنے سالوں بعد کوئی وہاں رہنے آیا تھا. میں ابھی ادھر ہی دیکھ رہی تھی کہ کسی نے کھڑکی کھولی. وہ کوئی لڑکا تھا، بڑی بڑی مونچھیں، بال تھوڑے بڑھائے ہوئے تھے، پرکشش سا تھا. وہ لڑکا مجھے ہاتھ ہلا کر اپنی طرف متوجہ کرنے لگا. میں نے ارد گرد دیکھنے کے بعد یہ یقین کر لیا کہ وہ مجھے ہی بلا رہا ہے. میں ڈر گئی اور اندر بھاگ گئی. اس کے بعد میں نہ جانے کب سو گئی. صبح آنکھ کھلی تو حمزہ جا چکے تھے. میں فریش ہو کر نیچے آئی. اچانک مجھے پھر سے وہ یاد آنے لگا اور میں نے کام والی سے پوچھا، اس گھر میں کون آیا ہے؟ کام والی مجھے حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی، اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے. میں نے کہا، کیا مطلب؟ رات کو اس گھر کی لائٹس آن تھیں. پر کام والی مانی ہی نہیں. کہنے لگی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا. اٹھ کر باہر گئی. سامنے والے گھر کو دیکھنے لگی. وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، تالا لگا ہوا تھا. پر رات تو میں اسے اپنا وہم بھی نہیں سمجھ سکتی تھی. وہ شخص کون تھا؟ میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکی. پر اگلی رات پھر وہی شخص کھڑکی کھولے بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا اور میں پریشان ہو گئی. اسے دیکھتی رہی. وہ مجھے دیکھتا رہا. کافی رات تک حمزہ نہ آئے تو میں ادھر ہی بیٹھی رہی اور نہ جانے کب وہیں سو گئی. سو میں نے خود کو اپنے بیڈ پر پایا. حمزہ جا چکے تھے. میں نے کام والی سے پوچھا، شاید آپ نے پہلے نہ دیکھا ہو، آپ دیکھیں جا کر، کوئی اس گھر میں ہے. وہ کہنے لگی، اس گھر میں کوئی بھی رہنے نہیں آتا. مجھے اس کی باتیں پریشان کرنے لگی. مطلب اس گھر میں جو کوئی بھی ہے وہ مجھے ہی کیوں نظر آتا ہے؟ میں پریشان ہو گئی. میں نے سوچ لیا کہ اب اگر وہ مجھے نظر آیا میں جا کر اسے پوچھوں گی کہ تم کون ہو. پر وہ اگلی رات آیا ہی نہ. 2 دن بعد پھر وہ ادھر ہی آ کر بیٹھ گیا. میں غور سے دیکھتی تو مجھے اس کی آنکھیں جانی پہچانی لگتی. میں دیکھتی رہ جاتی کہ آخر وہ ہے کون. ایک دن کافی رات کو حمزہ بھی گھر نہ آئے. وہ لڑکا وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا. رات کو مجھے پیانو کی آواز آنے لگی. وہ آنکھیں بند کر کے سننے لگی. پھر میرے پاؤں جدھر سے آواز آ رہی تھی اسی سائڈ پر جانے لگے. میں اپنے ہی خیالوں میں مگن اس سامنے والے گھر میں چلی گئی. وہاں وہ لڑکا بیٹھا پیانو بجا رہا تھا. مجھے دیکھ کر مسکرایا اور پیانو بجانی بند کر دی. میں ارد گرد دیکھنے لگی اور واپس جانے لگی. وہ مجھے کہنے لگا، رکیں. میں نے کہا، جی. وہ کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا. میں نگاہیں جھکائے کھڑی تھی. میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہ. وہ کہنے لگا، اگر کام نہ ہو تو کوئی کسی کے گھر ایسے تھوڑی آ جاتا ہے. میں نے اس کی بات سن کر کہا، آپ کیوں یہاں آئے ہیں؟ میری بات سن کر وہ ہنسا اور بولا، لوگ گھروں میں رہنے کے لیے جاتے ہیں، اس وجہ سے میں بھی رہنے آیا ہوں. آپ کو کوئی پرابلم ہے تو میں چلا جاتا ہوں. میں نے کہا، نہیں، مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ آپ کو یہاں کوئی نہیں جانتا. وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ اس وجہ سے کوئی مجھے جانتا ہے. اس کی باتیں مجھے اس کی طرف اٹریکٹ کرنے لگی. میں وہاں سے واپس گھر آ گئی. مجھے وہ شخص تھوڑا عجیب سا لگا.
اس کا بات کرنے کا انداز ذرا مختلف سا تھا، عام انسانوں سے الگ تھا وہ۔ مجھے تو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کون تھا، کیا تھا۔ کافی رات کو حمزہ آئے۔ آج وہ معمول سے ذرا ہٹ کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آج بڑا مسکرا رہے ہیں؟ وہ بولے کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ اس کے بعد میں نے مزید بات نہ کی اور کمرے میں آ کر سو گئی۔ رات کے وقت اچانک میری آنکھ کھلی تو مجھے یوں لگا کہ ابھی بھی کوئی پیانو بجا رہا ہے، ابھی بھی اس کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا پر حمزہ نہیں تھا۔ ادھر تھوڑی دیر بعد حمزہ بھی آ گیا۔ پوچھنے لگا کیا ہوا، اتنی رات کو کیوں جاگ رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس اچانک آنکھ کھل گئی تھی۔ کہنے لگے اچھا اب سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگی پر میرے حواسوں پر تو وہی چھایا ہوا تھا۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ دن گزرنے لگے۔ اکثر وہ رات کو بیٹھا ہوا ہوتا، میں اسے دیکھتی رہتی۔ وہ مجھے کبھی کبھی تو جانا پہچانا لگتا، پھر میں کہتی شاید کہیں دیکھا ہو، پر کیا میں انہی سوچوں میں گم تھی۔ وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں اسے ارد گرد دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہمارے لان میں آ گیا۔ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا ویسے ہی آیا ہوں۔ کیوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ ویٹ کر لیں، ابھی میرے شوہر آ جائیں گے۔ وہ بھی وہیں چیئر پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے لیے چائے بنا کر لائی۔ وہ بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرنے لگ گیا اور بولا آپ کا شوہر اتنی لیٹ آتا ہے، مطلب آپ کو اکیلے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں، بس آج ہی لیٹ ہوئے ہیں، پہلے کبھی نہیں لیٹ آتے تھے۔ اچھا، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ اچھا، پھر عجیب سا سوال پوچھنے لگا، آپ کا شوہر آپ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ کہنے لگا آپ نے کبھی اپنے شوہر سے پوچھا نہیں وہ اتنی رات تک کہاں ہوتے ہیں؟ نہیں، مجھے یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے اپنے شوہر پر بھروسہ ہے۔ وہ یہ کہتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ لوگ صدیوں ساتھ رہنے کے بعد دھوکہ دے جاتے ہیں، آپ کیسے اتنا اندھا اعتبار کر سکتی ہیں؟ مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگی۔ وہ کون تھا اور مجھ سے ہی بات کیوں کرنے آیا تھا؟ اگر اس نے حمزہ سے ملنا ہوتا تو اس سے مل کر جاتا، وہ مجھے یہی باتیں کیوں بتانے آیا تھا؟ میں ابھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی کہ حمزہ بھی آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کون آیا تھا؟ میں نے کہا کوئی بھی نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ ٹیبل ہے نا کب پڑا ہوا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے اس وقت تم بالکل بھی چائے نہیں پیتی۔ میں نے دیکھا جس میں ابھی بھی ہاف چائے پڑی ہوئی تھی، میں نے ہلکی ہلکی بھاپ اڑتی دیکھی۔ میں اٹھا کر پینے لگی اور کہا سر میں درد ہو رہا تھا اس وجہ سے پی رہی ہوں۔ وہ چائے پیتے ہوئے مجھے بڑا عجیب سا احساس ہوا۔ میں آنکھیں بند کیے اس چائے کے سپ لینے لگی۔ جب میں نے حمزہ کی طرف دیکھا وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور بولا تم تو ایسے چائے پی رہی ہو جیسے میں چائے بچاتا ہوں اور رہتی تم پیتی ہو۔ مجھے اس کی بات سن کر عجیب سا لگا اور مسکراتے ہوئے میں نے کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں ایسے چائے پی رہی ہوں۔ اچھا بیگم کھانا لگا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ کر کھانا لگانے چلی گئی، پر میرے دماغ میں حمزہ کی باتیں گونج رہی تھی۔ کیا سچ میں ایسے ہی میں چائے پی رہی تھی جیسے ان کی بچی ہوئی ہو؟ پر میں نے تو وہ چائے کیوں؟ مجھے خود پر غصہ آنے لگا تھا اور میں سوچنے لگی کہ مجھے حمزہ پر بتا دینا چاہیے کہ کوئی آیا تھا، پر حمزہ اگر مائنڈ کر گئے، نہیں، اگر وہ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہوں گے تو مائنڈ نہیں کریں گے، پر اگر کر گئے۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ حمزہ کھانا کھانے لگا۔ میں وہیں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ اگلے دن میں نے بریانی بنائی تو بے ساختہ ہی کام والی کو کہہ دیا یہ سامنے والے گھر میں دے دیا۔ وہ کہنے لگی وہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا، گھر کو تو تالا لگا ہوا ہے۔ میں نے نہ کبھی اس گھر میں رات یا دن کبھی کسی کو نہیں دیکھا، پتہ نہیں آپ نے کس کو دیکھ لیا ہے اس گھر میں۔ میں نوکرانی کو کہنے لگی اچھا میں کل تمہیں دکھاؤں گی، میں بھی دیکھ لوں گی کون ہے۔ آخر وہ مجھ پہ طنزیہ ہنسنے لگی۔ میں وہاں سے کچن میں آ گئی۔ رات کے وقت وہ پھر اپنی کھڑکی میں بیٹھا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی تصویر بنا لی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تصویر بناتے ہوئے۔ میں نے جلدی سے موبائل چھپا لیا۔ 2 منٹ کے بعد میرے گھر پہنچ گیا اور پوچھنے لگا میری تصویر کیوں بنائی؟ میں نے مذاق کرتے ہوئے کہا لیک کرنی تھی تو بنائی ہے۔ وہ بھی ہنسا۔ میں نے کہا میری نوکرانی نہیں مانتی کہ اس گھر میں کوئی رہتا ہے، اسے ہی دکھانی ہے۔ اچھا دھیان سے دکھانا، کہیں تمہاری نوکرانی کا دل ہی نہ مجھ پر آ جائے۔ میں اس کی باتیں سن کر ہنسنے لگی۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا میں چلتا ہوں، ویسے اگر آپ ایک کپ چائے پلا دیں تو مزہ آ جائے۔
میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں, میرے شوہر سے بھی مل لیجئے گا. وہ کہنے لگا اوکے ٹھیک ہے. پھر میں نے اس کے لیے چائے بنائی. حمزہ نہ آئے, وہ چلا گیا. میں نے وہاں سے کپ اٹھا لیا اور کچن میں آ کر دھونے لگی. جب حمزہ نے ان کو کھانا دیا اور کمرے میں جا کر سو گئی, رات کے وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ کوئی گانے سن رہا ہے. میری آنکھ کھلی, حمزہ نے میرے موبائل پر گانے لگائے ہوئے تھے. میں اسے دیکھ کر سو گئی. صبح میری آنکھ کھلی, باہر آئی تو حمزہ ناشتہ کر رہے تھے, مطلب آج خود ہی انہوں نے ناشتہ بنا لیا تھا. میں وہاں بیٹھ کر بولی, حمزہ آپ اس شخص سے ملیں. حمزہ مجھے ناسمجھی سے دیکھ کر بولے, کس شخص سے؟ میں نے کہا وہ جو سامنے والے گھر میں رہتا ہے. کون سامنے والے گھر میں رہتا ہے؟ وہ تو سالوں سے بند پڑا ہے. میری نوکرانی اسی وقت گھر میں داخل ہوئی اور بولی, صاحب جی بی بی جی مجھ سے بھی یہی بحث کرتی رہتی ہیں کہ سامنے والے گھر میں کوئی ہے, پر میں نے انہیں کتنی بار کہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے, پر یہ مانتے ہی نہیں. اچھا نہیں نا, آپ کو یقین تو نہیں آتا, میں دکھاتی ہوں. میں یہ کہہ کر اپنا موبائل اٹھانے اندر چلی گئی. تھوڑی دیر بعد موبائل لے کر آئی اور کہا کہ میں آپ کو اس کی تصویر دکھاتی ہوں, میں نے بنائی تھی. میں اس کی تصویر ڈھونڈنے لگی پر مجھے تو اس کی تصویر ملی ہی نہیں. کہاں گئی؟ میں نے تو اس کے بعد موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. میرا موبائل کوئی لیتا بھی نہیں, پھر کدھر جا سکتی ہے؟ یار تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یا پھر تم نے خواب دیکھا ہوگا. کوئی بھی نہیں ہے. مجھے اپنی بے بسی پر رونا آیا. مجھے عجیب لگنے لگا. کسی کو وہ نظر بھی نہیں آتا, مجھے ہی کیوں؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میں اس سے پوچھ کے رہوں گی کہ وہ کون ہے, کدھر سے آتا ہے, اسے میرے علاوہ کوئی اور بھی کیوں نہیں جانتا. وہ رات کے وقت آیا. میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا انسان ہوں, بس چائے پینے آیا ہوں, پلا دو. مجھے زندگی میں پہلی دفعہ کسی کے ہاتھ کی چائے پسند آئی ہے, پلیز. میں نے کہا اوکے. پھر میں اس کے لیے چائے بنا لائی. وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولا, آپ بہت اچھی ہیں. میں وہاں سے بھاگ گئی. نہ جانے مجھے کیا ہونے لگا تھا. وہ کون تھا میں نہیں جانتی تھی, پر مجھے خود پر غصہ آنے لگا. کیوں اس کے اتنا قریب ہو گئی؟ اگر حمزہ کو پتہ چل گیا؟ میرے آنسو گرنے لگے. میں وہاں سے بھاگتے ہوئی چھت کی طرف گئی. وہ میرے پیچھے آنے لگا اور میرا نام پکارنے لگا, مطلب وہ میرا نام بھی جانتا تھا. میں نے چھت پر جا کر چھلانگ لگا لی کیونکہ مجھے نہیں جینا تھا. اس کے بعد میں نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوا. جب میری آنکھ کھلی میں نے خود کو ایک پیارے سے روم میں پایا. نہ جانے میں کتنے دنوں کے بعد ہوش میں آئی تھی. وہی شخص چلتا ہوا میرے قریب آیا. میں گھبراتی ہوئی اسے دیکھنے لگی. وہ نرمی سے بولا, گھبراؤ نہیں. مجھے اس کی آواز سن کر حیرانگی ہوئی. وہ میرے پاس بیٹھا اور کہنے لگا, پاگل ہو؟ وہ میرے سامنے اپنی نکلی مونچھیں داڑھی اتارنے لگا. اس کے بعد اس نے اپنے منہ پر کوئی اسپرے کیا اور ٹیشو سے اپنا چہرہ صاف کرنے لگا. میں حیرت سے بولی, تو تم نے کیا یہ سب پاگل کرنا تھا؟ مجھے بتاؤ. وہ اپنی آنکھوں کی نمی صاف کر کے بولا, پاگل بس ٹائم پاس کر رہا تھا. اسی وجہ سے اس رات تصویریں بھی میں نے ہی ڈیلیٹ کی تھی. نوکرانی بھی میرے ہی ساتھ ملی ہوئی تھی. مجھے کیا پتا تھا تم ایسی پاگلوں والی حرکت کرو گی. مجھے حمزہ کی باتیں سن کر غصہ آیا اور میں غصے میں بولی, اچھا یہ جو آپ بن کر میرے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے, دوسری طرف حمزہ بن کر مجھے اگنور کر رہے تھے. اگر میں بھی اس کی دوست بن جاتی, آپ نے تو مجھ پر اعتبار بھی نہیں کرنا تھا نا. وہ کہنے لگا, پاگل میں نے بس مذاق کیا تھا, مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے. میں نے کہا, آپ نے خود ہی تو کہا تھا صدیوں ساتھ رہنے کے بعد بھی انسان دھوکہ دے جاتا ہے. حمزہ کہنے لگا, مذاق کر رہا تھا. اچھا ویسے گڈ نیوز ہے, آپ ماما بننے والی ہیں. جانتی ہو تمہاری اس نادانی کی وجہ سے ہم نے اپنے بچے کو کھو دینا تھا. مجھے شرمندگی ہوئی. اس کے بعد ہم ہنسی خوشی رہنے لگے. پر حمزہ مجھے کبھی کبھی تنگ بھی کرتے تو مجھے پہچان ہی نہ سکی. میں نے تمہیں بے وقوف بنا دیا.